صفحہ نمبر 21، آیت نمبر ہے 10۔ آیت نمبر ہے 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ صدق اللہ مولانا۔ کل کے درس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو انعامات کیے ہیں، جو نعمتیں میرے اور آپ کے لیے اتاری ہیں، ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم جہاں بھی اس طرح کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، وہاں 3-4 قرآن کریم کے مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ان نعمتوں کو استعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرنا نہ بھولے۔ نمبر 2، اللہ جل جلالہ نے جب یہ سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی سوچنا ہے کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا۔ نمبر 3، جس اللہ نے یہ سارا کچھ بے مثال پیدا کیا ہے، عبادت اور بندگی کا حق اسی کو ہے۔ نمبر 4، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، جناب وہ حی القیوم ہے، وہ جب یہ چیزیں بار بار تمہارے لیے پیدا کرتا ہے تو تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ چاروں باتیں آگے اس رکوع میں اشاروں میں آ رہی ہیں۔ اس میں قرآن نے کیا بیان کیا؟ قرآن جب قدرت کو بیان کرتا ہے نا، قدرت کو بیان کرتا ہے۔ ابھی نماز سے پہلے ایک دوست کہہ رہے تھے ہم فلاں علاقہ دیکھ کر آئے، وہ یہی رکوع ہے۔ اور اس طرح جانا چاہیے، پہاڑی ان علاقوں میں جانا چاہیے، لیکن پہلے نیت ٹھیک کر کے سمجھ کر۔ اس سے بہت روحانی فائدہ ہوتا ہے، اللہ یاد آتے ہیں، اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی، اللہ تعالیٰ نے پانی کے نظام کیسے رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ انسان قرآن نے یہاں بیان کیا ہے، انہی چیزوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، جب قدرت کو بیان کرتا ہے نا قرآن، تو وہاں لہجہ اتنا عام لے آتا ہے، اتنی نچلی سطح پر آ کر مجھے اور آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھاتا ہے، تاکہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا۔ اب دیکھیے قرآن یہاں کیا فرما رہا ہے، هو الذی انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارتا ہے۔ ہمارے یہاں ساون کا موسم چل رہا ہے، اب یہ پانی کدھر کدھر سے کن مراحل سے سفر کر کے آیا۔ زمین کا اکثر حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نمکینا اور کھارا بنایا۔ اگر میٹھا بنا دیتے تو پانی کے تعفن سے پوری دنیا تباہ ہو جاتی۔ اب ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، بارشوں کا پانی جہاں کھڑا ہے، چونکہ وہ میٹھا ہے،
اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زمین کا اکثر حصہ پانی پر مشتمل ہے، اگر اللہ اس کو میٹھا بنا دیتے تو اس کے تعفن سے زمین پر رہنا ممکن نہ ہوتا۔ اللہ نے اس کو نمکین اور کھارا بنایا ہے کہ وہ کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتا، وہ اسی طرح تر و تازہ رہتا ہے۔ اب وہ جب نمکینہ پانی ہے، کھارا پانی ہے، اس کو تو پیا نہیں جا سکتا۔ سمندر کا پانی انسان پی نہیں سکتا، اگر زبردستی پی لے تو وہ اتنا تیزابی ہوتا ہے اس کے تو معدے کو وہ تباہ کر دے گا۔ اب اللہ جل جلالہ نے اعلیٰ ترین فلٹر رکھے، اتنا پانی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخارات کی شکل میں لے رہے ہیں، براہ راست پانی کی شکل میں نہیں لے رہے، چونکہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ، وہ ساری فصلوں کو جلا دے گا، وہ سارا جو سبزہ ہے اس کو وہ جلا کر رکھ دے گا۔ اللہ نے اس کے بخارات لیے، ان کے بخارات کو اوپر جمع کیا، پھر ہواؤں کی ڈیوٹی لگائی، ہواؤں نے ان بخارات کو اٹھایا اور 100 میل کا سفر کروایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کے دباؤ کا سسٹم رکھا، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برسانے کا حکم ہوتا ہے وہاں ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جدھر ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے بادل ادھر ہی بھاگتے ہیں، خدا کا نظام ہے، وہاں جا کے پھر یہ برستا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو فلٹر کیا، ہم اپنے پانی کا، اپنے لیے پینے کا پانی فلٹر کرتے ہیں تو اس کے اخراجات دیکھ لیے کتنا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنا پانی فلٹر شدہ برسا رہے ہیں۔ آپ ذرا بارش کا پانی پی کر تو دیکھیے، کوئی نہیں کہے گا کہ اوہ یہ تو کھارا ہے، یہ تو پیٹ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ بارش کا پانی جو ہے وہ پینے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ اسی سمندر والے پانی کو دوبارہ زمین کے حوالے کر دیتے ہیں، زمین کو حکم کر دیتے ہیں بھائی اس کو محفوظ رکھنا ہے، ان کو پورا سال ضرورت رہے گی۔ اس لیے زمین کیا کرتی ہے اس پانی کو، آج کل پانی کی سطح اوپر آئی ہوئی ہے، زمین محفوظ کیے ہوئے، اور ہم پورا سال اپنی موٹروں سے، اپنے نلکوں سے، اپنے چشموں سے دوبارہ اس کو چلا کر پیتے رہیں گے۔ فرمایا هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، هو الذی انزل من السماء ماء لکم، جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، کیوں؟ منہ شراب، اسی سے تم پیتے ہو، ومنہ شجر، اسی سے تمہارے درخت پودے ہر چیز اگتی ہے، فیہ تسیمون، اسی پھر اگی ہوئی چیزوں کو تسیمون، تو اپنے جانوروں کو چراتے ہو، پلاتے ہو، تمہارے سارے جانور بھی اسی پانی پر۔ حقیقت یہ ہے ہمارے یہاں چونکہ پانی کی فراوانی ہے نا، توجہ نہیں جاتی، بندہ ایک مرتبہ تھر کے صحرا کا چکر لگائے نا تو انسان کو پانی کی قیمت کا پتہ چل جائے کہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے۔ جن علاقوں میں پانی نہیں ہے ان سے پوچھئے کہ وہ پانی ان کے یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز رکھی ہے۔ یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ، پھر اگاتے ہیں تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتی۔ آج دیکھیے سبزے کا جو بنا، جدھر نظر دوڑاؤ انسان حیران ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے پوری زمین پر سبز قالین بچھا رکھے، اور قالین کے قالین بچھے پڑے ہیں، جدھر نظر ڈالو سبزے کا جو بنا۔ یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ، اگاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ، لکم، جگہ جگہ آئے گا بھائی، پچھلی آیت پر ذرا دوبارہ آنا، اس میں بھی من السماء ماء لکم، تمہارے لیے، اس آیت میں بھی یہ لفظ آ گیا کہ نہیں بھائی کس کے لیے؟ سارا تمہارے لیے۔ اب اس آیت میں پھر دیکھیں، ینبت لکم، اگاتے ہیں تمہارے لیے، بہ الزرع، کھیتی، والزیتون، زیتون، والنخیل، کھجور، والاعناب، انگور، ومن کل الثمرات، اور طرح طرح کے پھل، لیکن بھائی اگاتے کس کے لیے ہیں؟ تمہارے لیے۔ اور تم مزے سے بیٹھے ٹیک لگا کے اور کھا رہے ہوتے ہو انگور اور کھجور، تمہاری توجہ نہیں جاتی کہ یہ کس نے پیدا کیے، تم شروع میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رکھتے ہو، اللہ کو یاد کرنا یاد نہیں رکھتے ہو۔ یہ ساری فصلیں ہم تمہارے لیے اگاتے ہیں۔ دوسری بات بھائی یہ ہے، قرآن جن پھلوں کا ذکر کرتا ہے وہ انسانیت کے لیے انتہائی مفید ترین غذائیں، قرآن کی غذاؤں کو آنکھیں بند کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ مثلا یہاں قرآن نے کھیتی کہا ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں۔ ہمارے یہاں چاول، گندم، زیتون آج تسلیم کر لیا گیا ہے کہ زیتون انسان کے اعلیٰ ترین غذاؤں میں سے ہے، اس کو جس طرح استعمال کر دیا جائے۔ نخیل، کھجور ہے،
اس کو بھی مان لیا گیا کہ انسان کے لیے طاقت کے اعتبار سے کھجور سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، جو اس کے دل و دماغ کو بھی طاقت دیتی ہے، اس کے اعصاب کو بھی طاقت دیتی ہے، اس کی برکتیں بہت ہیں۔ والاعناب، انگور جو ہے وہ انسان کے لیے انتہائی مفید ترین ہے۔ اس لیے یہ کلیہ ہے، قرآن کی بتائی ہوئی غذائیں ساری غذاؤں کی امام اور سردار ہیں، وہ انسان کے لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور طرح طرح کے پھل، اور بھائی کیا طرح طرح کے پھل۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشانی ہے کن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بھائی جو کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مومن اندھوں بہرے گونگوں کی طرح اللہ کی نعمتیں نہیں کھاتا کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ اب جانور ہے نا، اس کے سامنے چارہ ڈال دیا، اس کو کیا پتہ کہ یہ جو میرے لیے چارہ میرے سامنے آیا ہے اس کے پیچھے کتنی محنت ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب انسان بھی جانوروں کی طرح کھا رہا ہے، انسان بھی جانوروں کی طرح کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، یہ سوچتا ہی نہیں، اس لیے غور و تدبر اور فکر کرتا ہی نہیں۔ اس لیے قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب بھی کوئی نعمت آتی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ موسم کی پہلی بارش ہوئی، پہلا قطرہ گرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے جسم پر مل لیا، فرمایا یہ میری اللہ کی تازہ رحمت ہے، یہ کیا ہے؟ میرے اللہ کی تازہ رحمت ہے۔ کھانا سامنے آتا، اللہ کے نبی ہو تعریف کرتے اللہ کی وہ تعریف، پانی پیتے خوب اللہ کو یاد کرتے، کوئی بھی نعمت سامنے آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تر ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کی تعریف سے تر ہو جاتی۔ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کھا پی کے اوگ گئے، کوئی لینا دینا نہیں۔ آگے پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ، ہم نے مسخر کر دیا بھائی کس کے لیے؟ یہ بار بار آئے گا، بس اس لکم کو پکڑ لینا، اس پورے رکوع میں جہاں بھی لکم آئے گا میں توجہ دلاؤں گا۔ سخر تسخیر کا لفظ ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے اور محاورتاً ترجمہ کر دیا جاتا ہے تمہاری خدمت میں لگا دیا، تمہاری نوکری میں لگا دیا۔ اللیلہ، بھائی کس کو؟ رات کو تمہیں سلاتی ہے، جس طرح ماں بچے کو سلاتی ہے اور تمہیں رات آ کر سلاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے رات کی بندہ ایک رات نہ سوئے تو 2 دن تک اس کا کیا رہتا ہے؟ اثر رہتا ہے۔ اور رات کی نیند میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے، اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، انسان تھکا ہوا ہو، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو کہو جی کوئی ایسی ادویات دے دو جو اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے، مگر نہیں بھائی، سارا دن کا تھکا ہوا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا، چڑچڑا پانا ہے اور جسم درد کر رہا ہے، اس کو سلاؤ، یہ مزے سے سوئے گا، جب صبح اٹھے گا تو نیا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ رات کی نیند پتہ نہیں اعصاب میں، جوڑوں میں، دماغ کی گہرائیوں میں کہاں کہاں سے تھکاوٹ کو نکال لائے گی، صبح کو جناب تر و تازہ ہو کے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہاری خدمت میں لگا دیا رات کو، والنہارا، اور تمہاری خدمت میں لگا دیا دن کو، والشمس، اور تمہاری خدمت میں لگا دیا سورج کو، والقمر، اور تمہاری خدمت میں لگا دیا چاند کو۔ چاند اور سورج جو ہیں یہ ویسے نہیں، اللہ اب یہ جو چاند ہے تمہارا پانی کا، سمندروں کا سارا سسٹم چاند سنبھالے ہوئے ہے، اگر چاند کی شعاؤں کو اللہ ختم کر دے، یہ سمندر تمہارے اوپر چڑھ جائیں اور تمہیں زندہ رہنے نہ دیں۔ اللہ جل جلالہ نے چاند اور سورج کی حرکتوں سے ہی انسان کو طاقت دی۔ علماء نے لکھا ہے پہلے تو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، سورج کا مقصد صرف روشنی دینا نہیں، انسان کے اعصاب کو بحال بھی سورج ہی رکھتا ہے، انسان کو طاقت اس سے ملتی ہے، قوت اس سے ملتی ہے۔ اگر سورج نہ نکلے تو بھائی اس کے جوڑ کیا ہو جائیں؟ جام ہو جائیں۔ ہمارے یہاں سارے پھلوں کو بھائی کون پکاتا ہے؟ مٹھاس کس سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ سورج سے۔ اس مرتبہ بارشیں جلدی شروع ہو گئیں، ماہرین نے کہا جناب بارشیں جلدی شروع ہو گئی ہیں اور پھلوں کو پوری ہیٹ نہیں ملے گی تو ان میں مٹھاس اتنی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ سورج کے ذریعے پھلوں میں مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو جناب یہ جو چاند ہے، ہمارے یہاں جتنی بھی رنگتیں ہیں
جتنی بھی رنگتیں ہیں پھلوں کی، زمین پر پھول پودے، یہ ساری رنگتیں جو ہیں یہ چاند نے پیدا کرنی ہوتی ہیں۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِي، اور ہم نے ستاروں کو بھی تمہاری خدمت میں لگا دیا، بِأَمْرِهِ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ ستاروں کے اندر اب سائنس ایسا ایسا تلاش کر رہی ہے، اس ستارے کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک یہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں، لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ آگے پھر وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ تم اگاتے ہو زمین میں، مختلفاً الوانہ، ان کے طرح طرح کے رنگ ہیں، ان کے طرح طرح کے رنگ ہیں، ذرا ایسا رنگ نکال کر تو دکھاؤ۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بھائی جو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے سامنے مسخر کر دیا۔ اللہ نے ہماری نظروں کے سامنے ہمیں نظر آنے والی جتنی قوتیں ہیں ان میں سمندر اتنی بڑی طاقت ہے، انسان جب سمندر کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے نا تو مبہوت ہو جاتا ہے، پانی اتنی بڑی طاقت ہے۔ لیکن آپ دیکھو اتنے لمبے پانی کے اوپر انسان کیا فرمایا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تم اس سمندر سے تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی مچھلی۔ قرآن نے مچھلی کو کیا کہا؟ لحمن طریّا۔ اور میں عرض کروں، جس نعمت کو، غذا کو قرآن بطور نعمت بیان کر دینا، دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کو انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ثابت کر سکتا۔ قرآن نے مچھلی کو کہا ہم نے تمہارے لیے کیا پیدا کیا ہے؟ تازہ گوشت۔ اور بھائی اس وقت ماہرین کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید کون سا گوشت ہے؟ مچھلی۔ یہاں تک کہ دل کے مریض کو کہیں گے بھئی آپ نے سر گوشت نہیں کھانا، اسے کہیں گے ہاں مچھلی کھاؤ، تمہاری بند شریانوں کو کھول دو۔ انسان کے لیے مفید سے مفید ترین غذا ہے مچھلی۔ قرآن نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے تازہ گوشت پیدا کیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم سمندر سے طرح طرح کے سونے چاندی ہیرے جواہرات نکالتے ہو، تلبسونہا، بھائی جس کو تم پہنتے ہو۔ پھر وہی بات آ گئی، جس کو کون پہنتا ہے؟ تم قرآن جگہ 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 کہے گا، تستخرجون منہ حلیہ، تم نکالتے ہو اس سمندر سے زیورات، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو۔ یہ طرح طرح کے قیمتی موتی، سونا، چاندی، یہ ساری چیزیں بھائی کس سے نکل رہی ہیں؟ پانی سے نکل رہی ہیں۔ پتہ نہیں تم پانی سے کیا کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے، کون کون سی دھاتیں تمہارے لیے نکل رہی ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھے گا کشتی کو، بحری جہاز کو، مواخر فیہا، کہ پانی کو کاٹتے ہوئے سفر کر رہا ہے، کس طرح تیرتا جا رہا ہے۔ اس وقت بھائی دنیا کی 70-75% تجارت جو ہے وہ پانی پر ہو رہی ہے۔ 70 سے 75% تجارت کس پر ہو رہی ہے؟ پانی پر ہو رہی ہے۔ اور اس پانی کے اوپر اتنے لمبے چوڑے جہاز جو پورے شہر ہیں وہ مزے سے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ صرف ایک حکم دیں تو سارا نظام بھائی کیا ہو جائے؟ وہی میٹ ہو جائے۔ فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم تلاش کرتے ہو سمندر میں اللہ کے فضل کو۔ آپ سمندر پر جائیے، پورے ساحلی علاقوں کے شہروں کی روزیاں سمندر سے وابستہ ہیں، شکار کر کے لا رہے ہیں، پٹرول نکل رہا ہے، فلاں چیز نکل رہی ہے، فلاں چیز نکل رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم سمندر میں سے بھائی کیا تلاش کرتے ہو؟ اللہ کا فضل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اس میں چھپا رکھا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
یہ ساری باتیں ہم کس لیے بیان کر رہے ہیں بھائی؟ تاکہ تم کیا کرو؟ اللہ کا پھر آگے تم شکر کرو۔ آگے پھر وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے گاڑ دیے زمین میں پہاڑ، گاڑ دیے زمین میں پہاڑ، کیوں؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، وہ تمہیں لے کر کبھی ہل ہی نہ جائے، وہ تمہیں کبھی نگل ہی نہ جائے۔ یہ جو پہاڑ ہیں، دنیا پہاڑوں پر سیر کرنے جاتی ہے، جانا چاہیے، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین پر اس لیے گاڑے ہیں کہ زمین ہلے نہ۔ اور یہ صرف زمین کے اوپر نہیں ہے، یہ صرف زمین کے اوپر، پوری زمین کو کراس کر کے نیچے اور پانی کی تہوں تک پہاڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ماہرین یہاں تک کہتے ہیں کہ پہاڑ جتنا اوپر ہے اتنا ہی کیا ہے؟ نیچے ہے، اس نے زمین کو پکڑا ہوا ہے۔ اور جس وقت اللہ نے پانی پر زمین کو بچھایا تو جو زمین ہے وہ حرکت کرنے لگ گئی۔ ہمارے استاد جب اس جغرافیہ کو، ان چیزوں کو پڑھاتے انہوں نے مثال دی تھی جو آپ تک ذہن میں محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا جناب جس طرح پانی کا ایک بڑا برتن لے کر آپ بڑی ساری روٹی بنا کر اس پانی کے اوپر ڈالو تو وہ یوں کرتے 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 نیچے جا کے بیٹھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب پانی کے اوپر زمین کو بچھایا تو وہ اس روٹی کی طرح یوں کر رہی تھی اور اس نے پانی کے اندر ختم ہو جانا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے اس کے اندر سے پہاڑ گاڑ دیے، اور پہاڑ گاڑ کے اس زمین کو بھائی کیا کر دیا؟ بالکل پرسکون بنا دیا۔ اور کبھی کبھار پھر زلزلہ کی شکل میں اللہ دکھا بھی دیتے ہیں جناب ہم نے سنبھالا ہوا ہے، اگر ہم نہ سنبھالیں تو یہ زمین تمہارے ساتھ کیا حشر کرے، تم تو زلزلے کے 1 منٹ میں تمہارے دل پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا ان تمید بکم وانہارا، اور ہم نے زمین میں تمہارے لیے نہریں بنائیں، سبلا، رستے بنائے، لعلکم، بھائی پھر کم آ گیا، تاکہ تم کیا کرو؟ تہتدون، سیدھی راہ پالو۔ بھائی کون؟ تمہارے لیے بنائے۔ وعلامات، لوگوں یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وبالنجم ہم یہتدون، اور ہم نے تمہارے لیے ستارے بھی پیدا کیے، ہم یہتدون، جن کے ذریعے تم راہیں پاتے ہو۔ صحرا اور سمندر میں سارے راستے پرانے لوگ جو دیکھا کرتے تھے وہ ستاروں کے ذریعے دیکھا کرتے تھے۔ اگر بادل آ جائیں تو ان کے سفر رک جاتے تھے کہ بادل آ گئے، پتہ نہیں ہم نے جانا کدھر سے ہے۔ آگے یہ ہے، اب مقصد شروع ہوا۔ قرآن نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا بھلا وہ ذات جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے، کمن، تم برابر کر دیتے ہو اس ذات کو ان چیزوں کے، لا، جنہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا بلکہ خود پیدا ہوئی ہیں۔ لوگوں کیا ظلم کرتے ہو؟ جس اللہ نے سارا کچھ پیدا کیا ہے اس اللہ کو برابر کر دیا ان 2 نمبر خداؤں کے جنہوں نے خود کچھ نہیں پیدا کیا بلکہ وہ خود پیدا ہوئے۔ اتنا ظلم، اتنی بے انصافی کرتے ہو، اتنی بے انصافی کرتے ہو۔ افلا تذکرون، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم نصیحت نہیں پکڑتے اس سے۔ یہ کچھ نعمتیں بیان کر کے قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے۔ ہمیں تو یہی نہیں پتہ سمندر سے کیا کچھ نکل رہا ہے۔ اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ پڑھ کے ان کو جب پڑھتے ہیں پھر بندہ حیران ہوتا ہے، اچھا سمندر سے یہ چیز بھی نکل رہی ہے، سمندر سے یہ چیز بھی نکل رہی ہے۔ لا تحصوها، تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والا۔ بھائی دیکھو یہاں غفور الرحیم کیوں کہا؟ یہاں غفور الرحیم کیوں کہا؟ اللہ ساری نعمتوں کا مالک ہے۔ بھائی ہمارے یہاں چند طبقات پاکستان کے سارے وسائل کے مالک ہیں، وہ نیچے غریب کو دیتے ہیں کچھ؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا پٹرول کیا ہو رہا ہے، ان کا بس چلے تو یہ ہماری چمڑیاں بھی اتار لیں۔ سمجھ کیا آیا؟ انسانی طبقات جتنی اشیاء اختیارات کے مالک ہوں گے اتنا ہی فرعون بنیں گے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اب زمین و آسمان یہ پورا رکوع میں جو کچھ آیا بھائی اس کا مالک کون ہے؟ لیکن آگے فرمایا تم اپنے بادشاہوں کی طرح نہ سمجھ لینا اس اللہ کو کہ وہ اپنے خزانے کسی کو ہاتھ نہ لگانے دے، نہ،
فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، وہ کبھی مہینے کے بعد تمہیں پانی کا بل نہیں بھیجے گا، وہ کہے گا اور ڈسکے والو اتنے لاکھ کیوسک پانی برسایا ہے جمع کرو، جبرائیل آ رہے ہیں سارے بل دو اس کو۔ وہ کبھی بھی ہمیں یہ بھائی یہ جو ہوا ہے، اللہ نہ کرے، میری بات سننا بھائی، ہم نے کرونا تازہ تازہ دیکھا، ابھی اس کی یادیں سب کو پتہ ہے سلنڈر کہاں پہنچ گیا تھا آکسیجن کا۔ میں ان دنوں سوچا کرتا تھا، دیکھو منفی سے مثبت سوچ لینی چاہیے۔ میں ان دنوں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ ہوا مزے سے سانس لے رہے ہوتے ہیں، کبھی توجہ نہیں جاتی کہ ہم 24 گھنٹوں میں کتنا آکسیجن استعمال کر رہے ہیں۔ جناب لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی تھی کہ سلنڈر نہیں مل رہے تھے، اور ایک سلنڈر کتنے کا مل رہا تھا سب کو پتہ ہے، اور ادھر ہم مزے سے سوئے پڑے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں، سانس آ رہا ہے کہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمارے پاس بل بھیجا؟ جناب آپ 70 سال کے ہو گئے، 70 سالوں میں اتنے 100 سلنڈر بنتے ہیں، اس کا بل جمع کرو، کبھی نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا بل بھائی پتہ کیا ہے؟ اس کا بل یہ جو پچھلے لفظ میں فرمایا لعلکم تشکرون، صرف تم اللہ کا شکریہ ادا، وہ کہے گا تم میرا شکر ادا کر دو۔ ماں باپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے بچے تجھے ڈاکٹر بنایا، فلاں بنایا، تیری تعلیم پر 45 لاکھ خرچ آیا، نکالو 45 لاکھ۔ ماں باپ کبھی بھی 45 لاکھ نہیں مانگتے۔ بیٹا جس دن کھڑا ہو کے کہہ دینا میں جو کچھ بنا ہوں اپنے ماں باپ کی دعاؤں اور ان کی محنت سے بنا ہوں، ماں باپ کہتے ہیں پتر تیرے ساڑھے بال آ گئے۔ کیوں جی؟ ایسا ہی ہے، ماں باپ اسی 2 بول پر راضی ہوتے ہیں۔ بیٹا کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں ڈاکٹر بن گیا، ساری محنت میرے ماں باپ کی ہے، یہ ساری میرے ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پیسے پورے ہو گئے۔ تو اللہ کی رحمت تو ماں باپ سے 1000 گنا اوپر ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد بندہ جب ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی تیرے ساڑھے والے آ گئے، آپ کا بل ادا ہو گیا۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ